أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. کذبت ثمود، جھٹلایا قوم سمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو. قالوا، پس انہوں نے کہا ابشرا منا، کیا ایک انسان ہم میں سے، بشرا منا واحدا، کیا ایک انسان ہم میں سے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں گے، انا بے شک ہم، اذا لفی ضلال وسعر، تب ہم گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے. القی الذکر، کیا نصیحت ڈالی گئی ہے علیہ پر من بیننا، ہمارے درمیان سے، بل وہ کذاب اشر، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور بہت برا ہے. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، من الکذاب الاشر، کہ کون جھوٹا اور برا ہے. انا مرسل الناقہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے، فارتقبہم، بس آپ ان کو نگاہ میں رکھیے یا آپ ان کا انتظار کیجیے، واصطبر، اور صبر کیجیے. ونبئہم، اور انہیں خبر دے دیجیے، ان الماء، کہ بے شک پانی، قسمۃ بینہم، تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. فنادوا، بس انہوں نے آواز لگائی، صاحبہم، اپنے ساتھی کو، فتعاطى، وہ آگے بڑھا، فعقر، اور اس نے اس کی اونچیں کاٹ ڈالی، اگلے پاؤں کاٹ ڈالے. فکیف کان عذابی ونذر، اور کیسے تھا میرا عذاب اور ڈراوا. انا ارسلنا، اور ڈراوے، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، فکانوا کحشیم المحتضر، وہ ہوگے روندی ہوئی باڑ کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قوم عاد کے تذکرے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ سعودی عرب میں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں تبوک کے قریب مدین شہر، وہاں پر آباد تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی ترقی، تعمیر و ترقی، فن تعمیر میں، اسی طرح کھیتی باڑی میں بڑی ترقی دی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ نہیں مانی، اور انہوں نے عجیب و غریب معجزے کا مطالبہ کیا کہ اونٹنی نکلے پہاڑ سے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. چنانچہ اونٹنی نکلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے مت چھونا ورنہ عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے تھے اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. یہاں پر اختصار کے ساتھ اسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے
جٹلایا ڈرانے والوں کو یعنی نبیوں کو. فقالوا ابشر منا واحدا، انہوں نے نبیوں پر جو الزامات لگائے ان میں سے 2 باتیں 3 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری باتیں قوم سمود کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو جو کہی گئی ان کا ذکر کیا گیا. یہاں پر تو انہوں نے کہا ابشر منا واحدا، کیا ایک انسان ہم میں سے اٹھ کر ہمیں دعوت دے، نتبعہ اور ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر. اگر ایسا ہو کہ ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی کریں تو ہم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ہم گمراہی میں ہوں گے اور ہم دیوانے ہوں گے، یعنی ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کی بات مانیں. پھر آگے کیا القی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس پر نصیحت اتاری گئی ہے ہمارے درمیان سے؟ نہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم زیادہ حقدار تھے تو ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا کہ اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا. گویا اس جملے میں تحقیر ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ کذاب اور جھوٹا نعوذ باللہ اور اشر ہے، بڑا برا آدمی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں قالوا انما انت من المسحرین، حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں اب جادو آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. کہتے ہیں قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو بڑا اچھا آدمی تھا ہمارے اندر اس سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے کی جو نبی کی زندگی ہوتی ہے بڑی پاک صاف ہوتی ہے اور لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. تو بڑا سمجھدار، تیرے اوپر تو بڑی امیدیں تھیں. مرجوبن کا مطلب تیرے اوپر تو بڑی امید وابستہ کی ہوئی تھی کہ ہمارے خاندان کا بڑا اچھا انسان ہے. تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم اس کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں. ایک جگہ پر قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے کہا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، اے صالح ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں اور جو لوگ آپ کے پیچھے ایمان لانے والے ہیں ہم ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. ایک جگہ فرمایا ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے صالح آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں اللہ کو کہیں کہ وہ عذاب دیں، عذاب کا مطالبہ کریں. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، وہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہاں پر انہوں نے انہی باتوں کا، انہی الزامات کا کچھ حصہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہا، اشر کہا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون برا ہے. پھر فرمایا انا مرسل الناقہ، ہمیں کتنی کو بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، یہ ان کی آزمائش ہوگی، فارتقبہم واصطبر، آپ ان کے بارے میں انتظار کیجیے اور صبر کیجیے. اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں یہ اونٹنی جب آئی تو ظاہر ہے غیر معمولی اونٹنی تھی، پتھر کے اندر سے پھٹ کے اونٹنی نکلے اور پھر وہ بچہ جنے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی. قرآن میں 3 جگہ پر اس کو ناقۃ اللہ کہا، یہ اللہ کی اونٹنی. وقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقياها هذه ناقۃ اللہ لكم آیۃ فذروها تأکل في ارض اللہ هذه ناقۃ اللہ لكم لها شرب ولكم شرب یوم معلوم. غیر معمولی طریقے سے یہ اونٹنی آئی تو اتنا چارہ کھا جاتی تھی اور اتنا پانی پیتی تھی کہ عام اونٹنیوں سے زیادہ. اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کی کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن آپ اپنے جانوروں کو پلائیں گے. اور اسی طرح چراگاہ کے میں اندر بھی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کی. یہاں پر بھی کہا گیا کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری کے وقت حاضر ہوگا. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا هذه ناقۃ اللہ لها شرب، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی بھی پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہاری بھی ایک دن کے متعین دن پینے کی باری ہے. اب یہ تنگ ہو گئے اور تنگ ہو کر ایک عورت تھی، اس نے ایک شخص کو جس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا قدار ابن صالح، اور اس کو قرآن میں کہا گیا یہ سب سے بدبخت آدمی ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا اذ انبعث اشقاها، جب سب سے بدبخت آدمی اٹھا اور اللہ کے رسول نے اسے کہا ناقۃ اللہ وسقياها،
کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پینے کی باری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یعنی اس کو برے ارادے سے مت چھونا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اونٹنی کو برے ارادے سے چھوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب میں پکڑ لے گا۔ لیکن وہ اٹھا اور اس نے کیا کیا، اس نے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اس نے اس کے کوچے اگلے دونوں پاؤں اونٹنی کے کاٹ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور اس قوم کو برابر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس قوم کی تباہی کی داستان ہے، یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے اونٹنی بھیجی ان کی طرف ان کی آزمائش کے لیے، بس آپ انتظار کریں ان کا۔ نبی کو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَبِرْ، اور صبر کیجیے، وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں بتا دیجیے أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان، كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، بس انہوں نے آواز دی حضرت اپنے ساتھی کو، یعنی وہ اقتدار ابن صالح کو، فتعاطا، وہ آگے بڑھا، فعقر، اور اس نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ عقر کہتے ہیں اگلے دونوں پاؤں کو کاٹنا۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسے تھا میرا عذاب و ڈراوے۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر چیخ، ایک چیخ، یعنی وہی فرشتے نے چیخ ماری آ کے، فکانوا کحشیم المحتضر، اور وہ ہو گئے روندی ہوئی باڑ کی طرح، یعنی جانوروں کو چارہ ڈالیں باڑے کے اندر تو چارہ کھانے کے بعد اس چارے کو ضائع کر کے نیچے بچھا کے نیچے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یا وہاں ایسے باڑے کے اندر بکھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے وہ بکھرے ہوئے چارے کی طرح جو چورا چورا ہوتا ہے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی، ان دعوت کے الفاظ کو بھی بیان کیا۔ اذ قال لهم صالح الا تتقون، صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، مجھے اللہ نے امانت دار رسول بنا کر بھیجا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم دنیا میں ساری زندگی امن کے ساتھ رہو گے، اسی طرح رہو گے، باقی رہو گے؟ نہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس طرح قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم اچھائی سے پہلے برائی کے مطالبے کیوں کرتے جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پر رحم کرے؟ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعوت کارگر نہیں ہوئی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 لوگ انہوں نے منصوبہ بنایا، 9 لوگ، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا مشرکین مکہ نے اور آپ نے ہجرت کی تھی، اللہ نے بچایا، تو اسی طرح صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا 9 لوگوں نے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر کے اندر 9 لوگ تھے جو فساد مچانے والے تھے، اور انہوں نے کیا کہا قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ رات کی تاریکی میں ہم حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام، جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ رات کو مختلف قبائل مل کر حملہ کریں گے تو خون بہا آئے گا تو سب مل کے دے دیں گے، بالکل یہی معاملہ ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ان کے ورثاء سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ صالح علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، کیونکہ رات کی تاریکی میں پتہ نہیں کہ کس کی تلوار سے حضرت صالح علیہ السلام قتل ہوں گے، تو ہم قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی تلوار سے مارے گئے اور ان کی جان نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، قرآن کریم نے یہ بتایا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مختصر داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔